السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ علی ما منح واعطى، والحمد للہ علی ما عافى وابتلى، حمدا يكون أرض الحمد له وأحب الحمد إليه وأفضل الحمد عنده، حمدا يملأ ما خلق ويبلغ ما أراد۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس پر جو اس نے عطا کیا اور عنایت فرمایا۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس بات پر جو اس نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور اس پر بھی اللہ کی حمد ہے جو اس نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ ایسی حمد جو تمام قسم کی حمد سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہو، اور تمام قسم کی حمد سے زیادہ اسے محبوب ہو، اور اس کے نزدیک تمام قسم کی حمد سے زیادہ افضل ہو۔ ایسی حمد جو ان تمام وسعتوں کو بھر دے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور ان تمام انتہاؤں تک پہنچ جائے جس کا اللہ ارادہ رکھتا ہے۔ 27واں پارہ۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے جانے والو، یعنی اے فرشتو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی اس بشارت کے علاوہ جو تم مجھے بیٹے کی دے رہے ہو، اور کیا کام ہے، کیا مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں۔ مجرم لوگوں سے مراد قوم لوط ہے، اور برسائیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان پتھروں سے رجم کریں۔ یہ کنکریاں جو تھیں خالص پتھر کی نہیں تھیں، بس خالص پتھر کی تھی، نہ کہ آسمانی اولوں کی۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جیسے اولے برسے، اولے نہیں برسے، پتھر برسے، جو تیرے رب کے ہاں ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ تو جو بھی مومنوں میں سے تھا ہم نے اسے اس بستی میں سے نکال لیا۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ پتھر نشان زدہ تھے کہ کون سا پتھر کس کو جا کے لگے گا اور اس سے اس کی موت واقع ہوگی، اس پر اسی کا نام تھا۔ اور دوسرا یہ کہ عذاب آنے سے پہلے ہم نے ایمان والوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا اور نکال لیا۔ وَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور وہ گھر تھا لوط علیہ السلام کا اپنا گھر، جس میں 2 بیٹیاں تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ اور ایمان والے تھے جو وہیں پناہ لیے ہوئے تھے، اور یہ کل 13 آدمی تھے۔ ان میں حضرت لوط کی بیوی شامل نہیں تھی، وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے اگرچہ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ایمان والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے، اور ان کو دنیا میں بھی نجات دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اس میں ہم نے ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے آثار کو باقی رکھا، لیکن نشانیوں سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ وہی جو اللہ سے ڈرتا ہو، کیونکہ للذین یخافون العذاب العلیم، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو زمانے کی گردش نے تباہ کر دیا، اور طبعی تبدیلیاں کچھ ایسی فضا میں ہوئی کہ جن کی وجہ سے یہ سارا حادثہ پیش آیا، وہ اس کو ان کے جرم کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا، تو اس نے اپنی قوت کے تکبر کی وجہ سے حق سے منہ موڑ لیا اور کہنے لگا موسیٰ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا جبکہ وہ ملامت زدہ تھا۔ یعنی اس کے کام ہی ایسے تھے جن پر وہ ملامت کا مستحق ہو گیا۔ وفی عاد، اور عاد میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک بانجھ ہوا کو بھیجا، جس چیز پر بھی وہ آتی اسے بوسیدہ ہڈی بنا کے چھوڑ دیتی۔ یعنی اس ہوا میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی، وہ ہوا درختوں کو ثمرآور کرنے والی نہیں تھی، بارش لانے والی نہیں تھی، بلکہ صرف عذاب اور ہلاکت لانے والی تھی۔
اور سمود میں ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ یعنی جب انہوں نے خود سے مانگے ہوئے معجزے یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا تو ان سے کہہ دیا گیا کہ اب 3 دن تک تمہاری مہلت ہے، جو مزے کر سکتے ہو کر لو، 3 دن کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ پھر بھی وہ قوم نہیں سمجھی اور توبہ نہیں کی، پلٹے نہیں۔ اگر قوم یونس کی طرح پلٹ آتے تو معافی مل جاتی، اب بھی معافی مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے سرکشی دکھائی اور بالآخر ہلاک ہوئے۔ بس نہ تو انہیں کھڑے ہونے کی استطاعت ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے ہوئے۔ اور اس سے قبل قوم نوح کو ہم نے ہلاک کیا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ یعنی جب ان پر عذاب آیا تو پھر وہ اٹھ ہی نہیں سکے، کھڑے ہی نہیں ہو سکے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ گئے، اور ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے عذاب سے خود کو بچا سکتے۔ تو بغاوت کا رستہ اپنانے والوں کے لیے یہی انجام رکھا ہے اللہ نے، جو کہ مختلف قوموں کے اندر ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا اور بے شک ہم یقیناً اسے وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، بس ہم کتنے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ موسعون کا لفظ موسع سے بھی ہے، اور اس کا مطلب موسعون کا لفظ موسع سے ہے، جس کا معنی طاقت اور قدرت رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے اور وسیع کرنے والا بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور کی طاقت کے بغیر، کسی اور کی مدد کے بغیر خود آسمان کو بنایا اور اپنے ہاتھ سے بنایا، اور کائنات کو پھر ایک دفعہ بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ وسیع بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اس میں وسعتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق جو ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے شاید کہ تم نصیحت پکڑو، یعنی ساری کائنات تزویج کے اصول پر پیدا کی گئی ہے، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے۔ کبھی متضاد جوڑے ہیں جیسے صحت اور بیماری، دولت اور فقیری، موت اور زندگی، خوشی اور غم، ہنسنا اور رونا، اور کبھی دونوں ایک دوسرے کے موافق، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بس تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، تاخیر نہ کرو۔ بھاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف تیزی سے جانا، یعنی گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف جاؤ، کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف جاؤ، شرک چھوڑ کر توحید کی طرف جاؤ، اور دیر نہ لگاؤ۔ تو کچھ لوگ سعادت مند ہوتے ہیں، ان کا بھاگنا ہوتا ہے، اور کچھ بدبختوں کا بھاگنا ہوتا ہے۔ سعادت مند اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، اور بدبخت اللہ سے بھاگتے ہیں، دین سے بھاگتے ہیں، نیکی کی بات سے بھاگتے ہیں۔ تو مختلف لوگوں کی دوڑ مختلف طرح کی ہوتی ہے، اور کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی یقینی علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل میں دوڑ لگاتے ہیں، اور پھر اپنے اندر پر بھی نظر رکھتے ہیں، اپنے باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، اور ذاتی لذتوں سے نکل کر خالص اللہ کی پسند کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو جو اللہ کی طرف دوڑے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف کیسے آئے گا، کیسے بڑھے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں 1 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ 1 گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے رستے میں دوڑنے والا بنا دے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، یعنی کھول کھول کر ڈرا رہا ہوں اور خیر خواہی کر رہا ہوں۔ تم اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اسی پر اعتماد کرو، اسی پر بھروسہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر اگر شریک کرو گے تو جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اسی طرح جو رسول بھی ان لوگوں کے پاس آیا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لقب صرف آپ کو نہیں دیے جا رہے، ہر نبی کو دیے گئے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر گئے تھے؟ بلکہ یہ ہیں ہی سرکش لوگ، بس آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، آپ پر کوئی ملامت نہیں، یعنی آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہر قوم نے دوسری قوم سے کوئی سمجھوتا کر رکھا تھا، کیونکہ انسانوں کی نفسیات ہر دور میں ایک ہی طرح کی رہی ہے۔
وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی ہر ایک کو نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا، اور آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کسی کو آپ اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ خوشی سے قبول کرتا ہے، وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، آپ کے لیے واری جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اتنی خیرخواہی کی کہ مجھے ایک اچھی بات بتا دی، مجھے میری غلطی بتا دی، مجھے راہ دکھا دی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بہت پیار سے، اچھے سے بھی کوئی ایسی بات آرام سے کہیں کہ جو ان کے فائدے کی ہو، تو وہ آپ سے برہم ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور آپ سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیتے ہیں، آپ سے کترانے لگتے ہیں کہ کہیں یہ دوبارہ ہمیں کوئی نصیحت نہ کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، جو ایمان والے ہوں گے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق کا خالق ہے، تو صرف جنوں اور انسانوں کا تو نہیں، تو سب کو چھوڑ کے ان دو کو کیوں عبادت کے لیے منتخب کیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر اللہ کی عبادت، تسبیح، اطاعت پروگرام کر دی گئی، وہ آٹو پہ کرے جا رہے ہیں، ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے۔ یہ چوائس جنوں انس کو دی گئی۔ اب فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، ان کو نہیں کہا جا رہا ہے عبادت کرو، کیونکہ ان کے اندر پروگرامڈ ہے کہ انہوں نے اطاعت کرنی ہے، عبادت اللہ کی تسبیح کرنی، دونوں کام کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں اور تسبیحات بھی کرتے ہیں، عبادت سجدے اور رکوع بھی کرتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ وہ بندگی سے منہ بھی موڑ سکتے ہیں اور بندگی اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر انہیں ریمائنڈر دیا گیا کہ میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، لہٰذا اس سے منہ موڑنا، اس سے نہیں منہ موڑنا۔ اب بات یہ ہے کہ جو شخص غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ دراصل اپنی فطرت سے لڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر خیر رکھی، نیکی رکھی، اس کو جب بنایا اس کام کے لیے ہے تو اس کو تیار بھی اسی کے لیے کیا۔ جب وہ اس کے خلاف جاتا ہے تو مشقت اٹھاتا ہے، اور جس کام کے لیے اور جو آزادی انہیں بخشی گئی، انسانوں کو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانی چاہیے۔ ایک اور چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، کیونکہ جب لفظ عبادت آتا ہے نا، فلاں بڑا عبادت گزار ہے، تو ہم سمجھتے ہیں بس وہ نماز روزہ کرتا ہے، بس یہی عبادت ہے۔ عبادت جو ہے اس کا معنی اطاعت بھی ہے، یعنی عبادت میں نماز، روزہ، تسبیح، صلاۃ، زکوٰۃ یہ سب شامل ہیں، لیکن یہ کمپلیٹ عبادت نہیں ہے، یہ عبادات کا ایک طریقہ ہے۔ توحید کو اپنانا بھی عبادت ہے، اسی لیے ابن عباس اس آیت کا معنی کرتے ہیں اِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيُوَحِّدُونَ، کہ لوگ مجھے ایک مانیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہر کام، ہر قول، ہر فعل، وہ سب عبادت قرار پاتا ہے۔ مثلا اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کیا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ ظاہر آپ نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی آپ اور کوئی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت ایک قرآن کا یعنی کہ قرآن کا ترجمہ سن رہے ہیں۔ تو یہ علم حاصل کرنا ایک اچھی نیت کے ساتھ، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو ہر اچھا کام جو آپ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا کیا کہ سب سے زیادہ اسی کے وفادار بنے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یہاں رزق کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ انسان نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا ہے؟ رزق کمانا۔ سب سے زیادہ اس سے فکر کھانے پینے کی ہوتی، کیا بنے گا میرا، کہاں سے کھاؤں گا، کیا کھاؤں گا، کب کھاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہماری ایک ضرورت رکھی ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں رکھا کہ تم زیادہ سے زیادہ رزق ہی کماتے جاؤ اللہ کی نافرمانی کی قیمت پر، نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی خوب رزق دینے والا، بڑی قوت والا، نہایت مضبوط ہے، یعنی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندوں، انسانوں اور جنوں سے کوئی غرض نہیں اٹکی ہوئی کہ وہ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کائنات چلے گی، اور وہ منہ موڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی قوت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، وہ ویسے ہی قوی ہے، المتین ہے۔ یہ انسان کے اپنے فائدے میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو بھی ان کے ساتھیوں کے مثل عذاب کا حصہ ملے گا، بس وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ یعنی اپنے ایک وقت مقرر تک جب پہنچیں گے تو ان کی پکڑ آ جائے گی۔ بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سورۃ الطور۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والطور وکتاب مستور فی رق منشور، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کھلے ہوئے ورق میں۔ کیا چیز لکھی ہوئی ہے؟ قرآن مجید، یا اس کے علاوہ کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، یا تمام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں، یا انسانی اعمال نامے جو فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ سب کتابیں ہیں۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور یہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، جن کی پھر قیامت تک باری نہیں آئے گی، جیسا کہ حدیث معراج میں آتا ہے۔ بعض مفسرین نے بیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ بھی لیا، کیونکہ وہ بھی عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ معمور کا مطلب ہوتا ہے آباد، اور یہ بیت المعمور جو عظیم بیت المعمور ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ اور والسقف المرفوع، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی، اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے چھت کی حیثیت رکھتا ہے۔ والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، یعنی بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ پانی ہے جو عرش کے نیچے ہے، جس سے قیامت کے دن بارش نازل ہوگی اور مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں جن میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ جس دن آسمان بری طرح لرزے گا اور پہاڑ خوب چلنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ لوگ جو بحث میں کھیل رہے ہیں، یعنی بیکار کی باتیں کر رہے ہیں۔ خوض باطل کلام کو کہتے ہیں، اور لعب بیکار کوششوں کو کہتے ہیں، یعنی ان کے پاس نہ تو فائدہ دینے والا علم تھا اور نہ ہی کوئی نیک عمل، بلکہ ان کا علم کیا تھا؟ باطل میں فضول موضوعات پر گفتگو کرنا، اور ان کے اعمال میں انٹرٹینمنٹ، کھیل کود، غیر ذمہ دارانہ رویہ۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف سختی سے دھکیلے جائیں گے، یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، اور دھکیلنے والے کون ہوں گے؟ جہنم پر مقرر فرشتے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا بھلا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں؟ جھلسو اس میں، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے، بے شک تم وہی بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ باغوں اور راحتوں میں ہوں گے، جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا اس کے ساتھ وہ مزے کر رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ عمل کی بات ہے، عمل کا بدلہ ہے۔ قطار میں رکھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ اور یہ جو قطار در قطار تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور دوسری جگہ پر آ کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ریلیکس ماحول ہوگا جنت کا، جس میں کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی کام کی جلدی نہیں ہوگی۔ یہاں تو اگر آپ کسی وقت کسی کے پاس جائیں اور تھوڑی دیر سستا لیں، اور تو آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے جلدی جانا ہے، بس نکلنا ہے، فلاں کام ہے فلاں کام ہے، وہاں سارے ہی کام ختم ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہ کریں گے، ہر شخص اپنی کمائی کی وجہ سے گروی میں ہے۔ یعنی جنت کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ سارے پیارے اکٹھے ہو جائیں گے جو ایمان پر ہوں گے، یعنی بچے بھی، پیرنٹس بھی، ان کے پیرنٹس بھی، سب کی ملاقاتیں ہوں گی۔ اور جنت میں ملاقاتیں اس طرح ہوں گی کہ کم درجات والوں کو اونچے درجات والوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یہ نہیں کہ اونچے والوں کو نیچے لایا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ اولاد کے استغفار کی وجہ سے والدین کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ مثلا ایک اولاد خود بہت نیک نہیں بھی، لیکن وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی، اور ماں باپ کے درجے بہت بلند ہو گئے۔ اب قیامت کے دن جب یہ اولاد والدین سے ملے گی، یہ ابھی خود نیچے والے درجے میں ہے اور والدین اوپر، تو ان کو بھی اوپر لے جایا جائے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں پھلوں اور گوشت میں سے جو وہ خواہش کریں گے دیے چلے جائیں گے۔
وہ اس میں ایک دوسرے سے جام شراب پر چھینا جھپٹی کریں گے، جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات، اور 9 عمر خادم ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، اور 9 عمر خادم ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ یعنی جنتیوں کے لیے جنت میں جو خدمت گزار ہوں گے وہ ینگ بچے ہوں گے جو انتہائی خوبصورت ہوں گے، جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوں، اور ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کہ وہ ان کی چمک مان پڑ جائے۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپس میں جنتیوں کی بات چیت، کنورسیشن کا یہاں سیمپل دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا باتیں کریں گے وہاں، انسان سوچتا ہے نا، سارا امیجن کرتا ہے کہ وہاں جائیں گے پھر کیا باتیں ہوں گی، کیسے ملاقاتیں ہوں گی، کہاں بیٹھیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جنت والے جب آپس میں بات کریں گے تو وہ ایک دوسرے کو کیا بتائیں گے، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے۔ یعنی جنتی ایک دوسرے سے جب دنیا کے حالات پوچھیں گے تو وہ جواب میں کیا کہیں گے کہ ہم اللہ سے ڈرتے تھے، ہر قسم کی آسائشیں ہونے کے باوجود اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے، کہیں ہماری نیکیاں رد نہ ہو جائیں، کہیں ہماری اعمال کی شامت نہ آ جائے، کہیں ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو۔ اور فی اہلنا، خاص طور پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا ہم دنیا میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، نہیں، فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں۔ یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ گھر والوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ سے ڈر کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اور یہ بھی کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی ڈرتے تھے، فی اہلنا یعنی ان کے بارے میں، کہ کہیں یہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، اور کہیں راہ راست سے نہ بھٹک جائیں، اور کہیں کوئی کسی غلط کام میں ہم سب نہ پڑ جائیں۔ اب دیکھیے کہ انسان کا اصل دین وہ ہے جو اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ آپ گھر میں اپنے ریئل سیلف میں ہوتے ہیں، وہاں دیکھا جائے گا کہ آپ کی عبادت کیسی ہے، آپ کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ ایک دوسرے کی کیئر کتنی کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے لیے کتنے فیتھ فل ہیں۔ یہ ساری چیزیں گھر سے نکلتی ہیں، گھر میں پتہ چلتی۔ اگر آپ باہر جا کے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں اور گھر میں آپ نے لڑائی فساد ڈالا ہوا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ شکایت بھی ملتی ہے کہ وہ میری بہو ویسے تو بہت لیکچر دیتی ہے لیکن خود اس کا کچھ عمل نہیں گا، وہ اپنے میاں سے بہت لڑتی۔ اس قدر افسوس کی بات ہے اگر کسی کے بارے میں آپ یہ بات سنیں، یا وائس ورثہ کہ میری ساس ہر وقت دین کی بات کرتی ہیں، گھر میں بھی بڑی نصیحتیں کرتی ہیں لیکن مزاج کی بڑی سخت ہے، تب آپ سوچئے کہ یہ تو دین سے بھٹکانے والی بات ہو گئی نا، دین سے پھیرنے والی ہو گئی۔ تو گھر والے ہمارے لیے امتحان ضرور ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، سب سے زیادہ توقعات ان سے ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ہم ان کے ساتھ فرینک بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پھر ہم بعض اوقات اپنی حدود بھی پار کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے گھر والوں میں رہنا چاہیے، اور کسی کمزور کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بعض خواتین ہی مثلاً بہت امپاورڈ ہوتی ہیں اور وہ گھر میں کسی کو پر نہیں مارنے دیتی، اور ان کی وجہ سے دین بھی، اور اگر وہ دین پر ہو تو دین بھی ساتھ ہی بدنام ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ٹھیک ہے گھر میں ڈسپلن رکھنا ہے، گھر والوں کو تبلیغ کرنی ہے، گھر والوں کو سکھانا ہے، لیکن انہیں چڑھانا نہیں ہے۔ چڑھانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کہ جب آپ بیٹھیں نصیحت ہی کریں، جب بیٹھیں ان کے اوپر تنقید شروع کر دیں، جب بیٹھیں آپ ان کی کوئی خامی ڈھونڈ لائیں اور کہیں کہ یا ان سے بحث مباحثہ شروع کر دیں، یہ دین نہیں ہے۔ آپ کا اصل دین، آپ کے دین کا اصل امتحان آپ کے گھر میں ہے۔ اور اسی طرح گھر میں ہوتے ہوئے آپ اللہ کی حدود کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آپ دین میں، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بھی دین میں نہیں، لہٰذا وہ ایسے لطیفے بتا رہے ہیں، ایسی مذاق دین کا اڑا رہے ہیں۔ اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں یا آپ احتیاط برتتے ہیں۔ تو اس معاملے میں یعنی آپ یوں سمجھے کہ گھر والے ہمارا ریفلیکشن ہے، اس میں ہمیں ہمارا اپنا آپ نظر آتا ہے کہ ہم کون ہیں، اور گھر والوں کی گواہیاں ہی اصل گواہیاں ہوتی ہیں۔ مرنے کے بعد بھی ان کی گواہی بنے گی کہ وہ آپ کو کیا سمجھتے تھے، آپ کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا وہ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں یا پھر آپ کو اپنے لیے بابرکت سمجھتے ہیں اور آپ کے وجود کو اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے ہیں۔ کیونکہ کتنے ہی گھروں کا یہ حال ہے نا کہ جو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس انتظار میں بچے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کب ہمارے سر سے اتریں گے، اور بعض بچے تو بدتمیزی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ تو ان معاملات میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، سیلف انالیسس کرنا چاہیے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔
بے شک ہم اس سے پہلے اسی کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہ بہت احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جنتی دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے گھر والوں میں ہوتے ہوئے، کمفرٹیبل لائف گزارتے ہوئے اللہ کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کرتے رہے، کیونکہ انسان کو جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا، پھر اس سے بچنے کے لیے وہ بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، اور پھر اخلاص کے ساتھ دعائیں صرف اللہ سے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس آپ نصیحت کیجئے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے، نہ ہی مجنون، اور نہ ہی مجنون ہیں۔ یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے بارے میں ہم گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں، یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، بس چاہیے کہ یہ اس جیسی کوئی ایک بات ہی لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ کیا یہ کسی چیز کے بغیر پیدا کیے گئے، یا خود خالق ہیں، یا یہ خود ہی خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ کس بات کا یقین؟ کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، یہ تو خود اپنے بھی خالق نہیں۔ جس انسان نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، وہ کسی اور کو کیا بنائے گا؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا یہ ان پر نگران بنائے گئے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر یہ عالم بالا کی باتیں سن سکتے ہوں، یعنی جو وہی آ رہی ہے؟ بس چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لائے۔ کیا اس کے لیے بیٹے، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں تو یہ اس تاوان سے بوجھ تو کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں تو یہ اس تاوان سے بوجھل ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جنہوں نے کفر کیا وہ خود ہی چال میں آنے والے ہیں، یعنی بری چالیں اپنے چلنے والوں کی طرف ہی پلٹتی ہیں۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ پاک ہے اللہ ان ہستیوں سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو یہی کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہیں، بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کی چال ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، یعنی دنیا کے امتحان اور عذاب اور تکلیفیں آخرت کے عذاب سے پہلے، لیکن اکثر علم نہیں رکھتے کہ یہ مصیبت ہم پہ کیوں آئی، اس کی وجہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ تو منافق کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس پر کوئی مصیبت آزمائش کیوں آئی اور کیوں چلی گئی، وہ اس کو نارمل لیتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، اور آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور رات کو، اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، ادبار السجود سے ادبار النجوم، یعنی ستارے جب غروب ہو جائیں، ستارے جب پلٹ جائیں، اور یہ کون سا وقت ہے؟ جب فجر کے وقت، یعنی دن آ رہا ہوتا ہے اور رات جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت در حقیقت ستاروں کی پیٹھ پھیر کر چلے جانے کا وقت ہے۔ اور اس سے بعض علماء نے، یعنی ستاروں کے پلٹ جانے کے بعد بھی تسبیح کیجئے، اس سے بعض علماء نے مراد فجر کی سنتیں لی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے، سنت کو نفل بھی کہتے ہیں کیونکہ نفلی عبادت ایک فرض ہوتا ہے ایک نفل ہوتا ہے، پھر اس کی کیٹیگریز کی ہوئی ہیں، واجب ہے، سنت ہے، جو بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ نے یہ سنتیں کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی تھیں۔ سورۃ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی جس میں سجدہ تھا وہ سورہ نجم ہے۔ یہ پہلی سورت ہے جو کفار نے سنی اور سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ سجدہ تلاوت مستحب ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے اس سورت کی تلاوت آپ کے سامنے کی، آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا پسندیدہ ہے۔ ہر سجدے سے ایک درجہ ہی بڑھتا ہے نا، تو اس لیے حریص رہا کریں۔ یہ نہیں کہ آج اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ مستحب ہے تو کہیں چلو اب چھٹی ہوئی، اب تو کبھی کرنا ہی نہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں یہ سجدہ کیوں مشکل لگتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، تمہارا ساتھی نہ راہ بھولا ہے اور نہ وہ بہکا ہے۔ ستارے کے گرنے سے مراد اس کا غائب ہونا ہے۔ یعنی سورت کا اصل موضوع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا۔ اس لیے شروع میں ہی بتایا گیا کہ یہاں پر یعنی جب یعنی ستارے غروب ہوئے، ستارے چلے گئے تو صبح طلوع ہوئی، یعنی دور جاہلیت جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر آ رہے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر ستارے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ عرب لوگ ستاروں سے راہ پاتے تھے، اور ستارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی ایک مماثلت ہے۔ ستارے سفر کے لیے اللہ نے جو ان کا رستہ مقرر کیا وہ اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ بھٹکتے ہیں۔ ستارے نہیں بھٹکتے۔ تو اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ اگلی آیت میں آتا ہے نا کہ آپ نہ راستہ بھولے نہ بھٹکے، یعنی آپ بھی اپنے مشن پر بالکل درست جا رہے ہیں۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کہا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، تمہیں ان کے اخلاق کا پتہ ہے، ان کی صداقت کا پتہ ہے، امانت کا پتہ ہے، انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج تمہارے سامنے دین کا پیغام پہنچاتے ہوئے یہ کہا کیوں جھوٹ بولیں گے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، یہ تو ایک وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور خواہش کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ یہ وحی کے ذریعے آئی ہوئی سچی خبریں تمہیں پہنچاتے ہیں جن میں کوئی شک نہیں۔ یاد رکھیے سنت بھی قرآن کی طرح نازل ہوتی تھی۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے، اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی بھی تعلیم دیتے، اور پھر آپ نے اپنے پارٹ پر کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ نے بھی لوگوں کو کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کی تعلیم دی، آپ نے بھی پھر آگے اس کو سکھایا۔ اور اگر آپ سنت کا یا حدیث کا انکار کرتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ پھر آپ نے جو حکمت سکھائی وہ کدھر گئی؟ وہ کیا تھی؟ اس کا مطلب دین کا کچھ حصہ لاسٹ ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں ہمیں؟ نہیں، اسے محفوظ کیا گیا حدیث کی شکل میں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بس جو قرآن میں ہے وہ میرے لیے کافی ہے، وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں قرآن مجید میں حکم تو دیا گیا، تفصیل نہیں بتائی گئی، ان پر عمل کا طریقہ نہیں بتایا گیا، اور اگر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ ہر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کرے تو پھر دین کی کوئی ایک شکل نظر نہیں آئے گی۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، اسے بہت زبردست قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو بڑا زور آور ہے، پھر وہ سیدھا ہو گیا۔ یعنی یہ جبریل علیہ السلام کی صفات ہیں کہ وہ بہت قوت والے ہیں اور بہت زور آور ہیں، اور ذو مرہ کا ایک معنی خوبصورت بھی کیا گیا ہے کہ بہت خوبصورت ہیں، حسن و جمال والے ہیں، اور قوت اتنی کہ ان کے 600 پر ہیں، اور جو کھولے تو آسمان چھپ جائے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا تو وہ اتر آیا، تو وہ 2 کمانوں کے بقدر قریب ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا، اور 2 بار آپ نے جبریل کو اصل صورت میں دیکھا تھا، اور یہاں ان میں سے ایک موقع کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا موقع معراج کا تھا۔ تو اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو کچھ اس نے دیکھا، کیا پھر تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے؟ یعنی فرشتے کو دیکھتا ہے، اس پر تم اس سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیونکہ لیلۃ المعراج میں جب آپ نے جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا اور آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا تو لوگ جھگڑا کرنے لگے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، حالانکہ آپ نے اسے ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی لیلۃ المعراج میں۔ اور وہاں پر کیسے دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی، ہیرے اور یاقوت جھڑ رہے تھے، اتنے خوبصورت پر، سبز رنگ کے پر، کیا حسین منظر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، گویا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے،
ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے، جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے، وہ بھی کیا خوش قسمت درخت ہے جس کو وہاں اگنے کا موقع ملا، جو چھٹے یا ساتویں آسمان پہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھٹے آسمان میں اس کی جڑیں اور ساتویں پر وہ پھیلا ہوا ہے، اس سے اوپر کوئی فرشتہ آگے نہیں جا سکتا، دیٹس دا لمٹ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے لے جایا گیا۔ اندہا جنت المأوا از یغشی السدرۃ ما یغشا، اسی کے قریب جنت المأوا ہے۔ مأوا کا مطلب ہے ٹھکانہ، مسکن۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام یہیں پر تھے اس جنت میں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں روحیں، نیک روحیں آ کے جمع ہوتی ہیں جنت المأوا میں۔ اور سدرۃ المنتہا کیسا درخت تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا، اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا۔ یعنی آپ نے رب کو نہیں دیکھا، اس درخت پر جو تجلیات تھی وہی دیکھی۔ اس وقت اس مقام پر آپ کو 3 چیزوں سے نوازا گیا۔ 5 وقت کی نمازیں کہاں سے آئی ہیں آپ کے لیے، اور اگر آپ پڑھیں گے ان کو طریقے سے، اچھے طریقے سے، تو درجات کتنے بلند ہوں گے۔ نمازوں کو معمولی چیز نہ سمجھا کرے۔ ہماری زندگی میں سب سے اہم فریضہ جس کی سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ اگر نماز ہی درست نہیں تو باقی چیزوں کا فائدہ نہیں۔ دوسرا ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرے اس مسلمان کی بخشش کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو۔ تو اس لیے توحید کا سبق ہمیشہ دہراتے رہنا چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ کبھی اپنے بارے میں بے خوف نہ ہو کہ نہیں میں تو کوئی شرک نہیں کرتی۔ بعض اوقات ہماری گفتگو میں ایسی کوئی بات آ جاتی ہے، بعض اوقات ہماری سوچوں میں، اور ریاکاری سے تو اللہ بچائے۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نگاہ نے کجی کی اور نہ ہی وہ حد سے بڑھی، یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، یعنی معراج کے موقع پر۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا پھر تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، اور ایک اور تیسری دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ تب تو یہ ایک بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو بس کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ لوگ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کی جو ان کی نفس خواہش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ یعنی یہ ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی سفارش کریں گے، انہیں فائدہ پہنچائیں گے، تو اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ان کے پاس، یہ تو محض نام ہے جو انہوں نے رکھ لیا، اندر کوئی حقیقت نہیں، زیرو ہے، کچھ ان کے اندر طاقت ہی نہیں۔ ام للانسان ما تمنا وللہ الاخرۃ والاولی، کیا انسان کے لیے وہی ہے جو وہ تمنا کرے، وہ سب مل جانا چاہیے جو ہماری خواہش ہو؟ نہیں، بس آخرت اور پہلی زندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اصل اختیار اور اصل اقتدار تو اللہ کا ہے۔ ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا، کیا انسان کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے معبود بنا لے؟ نہیں، سب کچھ تو اللہ کا ہے اول و آخر، تو پھر حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیا انسان ان معبودوں سے اپنی مرادیں پا لینے کی جو تمنا رکھتا ہے وہ کبھی پوری ہو سکتی ہے؟ نیور۔ یعنی آپ پتھر کے بت سے کوئی تمنا رکھتے پوری ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ ام للانسان ما تمنا، یعنی جو ہم نے سوچا، یہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا انسانوں سے، یہ بھی ان کا بھی حال یہی ہے۔ دوسرے بیچارے شخص نے آپ کو کچھ نہیں کہا ہوتا، آپ خود ہی اس کے بارے میں سوچ بیٹھتے ہیں، کیا وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے، یا وہ میرے ساتھ یہ کرے، اور وہ دے مجھے۔ اس غریب کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا سوچا، اور پھر وہ جب نہیں کر سکتا تو پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کو بتائیں کہ میں تم سے، یعنی کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں۔ کیوں؟ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو بتایا؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ اس کو بتاؤ۔ کیونکہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو رسپیکٹ دیتا ہے، کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، تو پھر کیا اس سے توقع نہیں رکھتا کہ جواب بھی ملے؟ ایک انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے نا اندر، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کہا تو مجھے اس کا رسپانس ملے۔ اب اگر بندے کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے تو وہ کیسے اکنالج کرے؟ تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں دین والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ تو بڑے کولڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہ آئے گی مگر اس کے بعد کہ جس کے لیے اللہ چاہے اور اجازت دے دے اور جسے وہ پسند کرے۔ یعنی سفارش کی اجازت دینے کا اور سفارش قبول کرنے کا اختیار
صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایکسپیکٹیشن رکھ لیں کسی سے، یہ بزرگ یا فلاں میری سفارش کر دے گا اور میں نکل جاؤں گا، نہیں، اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ اجازت دے گا تو وہ کرے گا، اور وہ کر چکا، لیکن قبول کرے اللہ تو پھر ہی آگے چھٹکارا ہوگا، ورنہ کسی کی سفارش کر دینے سے بھی بات نہیں بنے گی۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں جیسے رکھتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کے عقائد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ وما لہم بہ من علم، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں کہ وہ فرشتوں کی جنڈر کیا ہے، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، بس ان کا خیال ہے، وہی جھوٹی ایکسپیکٹیشن، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یہ ہر معاملے میں ہے، آپ کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی کر بیٹھیں اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ جو آپ گمان کر رہے ہیں وہ واقعی بات ویسی، کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا، ہم کسی چیز کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوتی کچھ اور ہے، بات کوئی اور نکلتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے فیصلوں کی بنیاد گمان پہ نہ رکھیں، حقیقت پر رکھیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس آپ اس سے اعراض کیجئے، بس آپ اس سے اعراض کیجئے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اور محض دنیا کی زندگی چاہے۔ اللہ اکبر! یعنی جس شخص کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں، اللہ کی بات سے کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ جہالت برتتا ہے آپ سے اور دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر آپ کیا کریں اس کے ساتھ؟ اعراض کا معاملہ کریں، پیچھے نہ پڑے اس کے، ٹھیک ہے نا؟ عارض عن من تولا، آپ بتانا چاہتے نہیں سننا چاہتا، لکم دینکم ولی دین۔ اور ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، یعنی جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، نصیحت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی بات ہی نہیں سننا چاہتا، چھوڑ دے پھر اس کو، کیا کر سکتے ہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پا گیا۔ یعنی صرف دنیا کا علم حاصل کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا آخرت میں کام نہ آئے گا۔ یعنی یہ لوگ جو صرف دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے فائدوں سے آگے بڑھ کر کوئی چیز نہ جانتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، اور نہ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، لہٰذا ان پہ آپ جتنی بھی محنت کریں وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے سزا دے، اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ان کو بہترین بدلہ دے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں سوائے صغیرہ گناہوں کے، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے، تو وہ صغیرہ معاف کر دے گا۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، فیٹس تھے، بس تم اپنے نفسوں کو پاک نہ ٹھہراؤ، وہ خوب جانتا ہے کس نے تقوی اختیار کیا۔ تو لمم سے مراد صغیرہ گناہ ہے، لمم عربی میں کسی چیز کی چھوٹی مقدار کو کہتے ہیں، تھوڑی سی، یعنی آدمی کسی بڑے گناہ کی طرف جا رہا ہو اور رک جائے، یا کسی گناہ میں تھوڑا سا انوالو ہوا ہی تھا کہ باز آ گیا، یا خیال اور خواہش کی تھی، ارادہ کیا لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ اور کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جسے کتاب و سنت کی کسی نص نے حرام قرار دیا، اس نص صریح نے، یا اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے دنیا میں یا کوئی سزا مقرر کی ہو، یا اس میں آخرت میں، یا اس پر آخرت میں عذاب کی کوئی وعید سنائی گئی ہو، یا اس کے مرتکب پر کوئی لعنت کی گئی ہو، الحمدللہ، یا اس کے مرتکبین پر نزول عذاب کی خبر دی گئی ہو، یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منہ موڑ گیا اور اس نے تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ اس بات کی خبر نہیں دیا گیا جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے خوب وعدہ وفا کیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اپنے کام کی گناہ کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈالی جا سکتی، اور دوسرا اس کو لے بھی نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو سزا، کہ وہ کوئی اور اس کی سزا کے لیے پہنچ جائے، اور اس کی جگہ وہ سزا حاصل، کہ کسی کی جگہ کوئی اور سزا پائے۔ اور
اہم ترین بات یہ ہے کہ جس طرح کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں، اسی طرح اسے آخرت میں اجر بھی ان چیزوں کا ملے گا جن میں اس کی اپنی محنت ہوگی، کسی اور کا کام نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ قیامت کے دن انسانوں کی محنت اور کوشش دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف آخر پہنچنا ہے۔ یعنی دنیا میں اس نے اچھا یا برا جو بھی کیا، چھپ کے یا سامنے، قیامت کے دن سامنے آ جائے گا اور اس پر اسے پوری جزا ملے گی۔ اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ دوسری پیدائش بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مالدار کیا اور خزانے والا بنایا، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اور مرنے کے بعد پیدا بھی کرے گا، اور پھر ستارے کا رب، وہ کیوں؟ عرب قبائل اس شرع کو پوچھتے تھے، اس لیے بتایا نہیں یہ رب نہیں ہے، جس نے اس کو بنایا ہے وہ اصل رب ہے۔ اور یہ کہ وہی ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو، بے شک وہ بہت ظالم اور بہت سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستی کو گرا مارا قوم لوط کی، تو اسے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر تم شک کرو گے؟ یہ رسول پہلے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والا ہے، نزدیک آنے والی نزدیک آ گئی، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ کیا پھر تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غفلت برتتے ہو؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یعنی نماز کی بجائے خالی سجدے کا حکم دیا، کیونکہ یہ نماز کا مغز ہے، ایک سینٹرل پوائنٹ ہے۔ یعنی نماز میں خشوع چاہیے نا، اور سب سے زیادہ خشوع کہاں ہوتا ہے؟ جب انسان پوری طرح دنیا سے کٹ جاتا ہے اور زمین پر سر رکھ دیتا ہے۔ سورۃ القمر۔ بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر، یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ یعنی جو چیز آ رہی ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے، چاہے 1400 سال گزر گئے اس آیت کو نازل ہوئے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو صبح یا شام کا کچھ حصہ ہے۔ اور چاند شک ہو گیا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف گیا اور ایک ٹکڑا اس طرف، اور یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور صحیح سند سے اس کی اوتھینٹسٹی پتہ چلتی ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اچھا کام ہو یا برا، ہر ایک چیز کا ایک وقت، ایک نتیجہ نکلنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر دنیا میں نہ بھی نتیجہ سامنے آئے تو آگے تو آئے گا ہی آئے گا۔ اور یقیناً ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں کافی ڈانٹ ہے، کامل حکمت پر مبنی بات ہے، پھر بھی ڈراوے کام نہ آئے۔ بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یہ قبروں سے یوں نکلیں گے گویا کہ یہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ یہ قبر سے نکل کر حشر میں جانے کا منظر ہے۔ استغفر اللہ، یعنی تیزی کے ساتھ بھاگتے دوڑتے نکل کے جا رہے ہوں گے، اچھلتے اچھلتے، پکارنے والے کی طرف سر اٹھا کر دوڑتے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ جھڑک دیا گیا تو اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، بس تو ہی ان سے بدلہ لے۔ وفتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان کے دروازے خوب برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیے، خوب برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیے۔ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک مسلسل خوب زوردار بارش ہوتی رہی، اور ہم نے زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، تو اوپر اور نیچے کا پانی ایک ایسے مقام پہ مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ اس شخص کا بدلہ تھا جس کا انکار کیا گیا،
اور بے شک ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر چھوڑا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتائیے، ہے؟ اللہ کرے کہ ہم سبھی ہوں، اور رمضان کے بعد کیا کریں؟ پھر مستقل طور پر کورس میں داخلہ لے کر تعلیم القرآن یا ترجمہ قرآن کا شام میں کورس کریں، تاکہ ہم سیکھ جائیں، مرنے سے پہلے پہلے اس کتاب کو اپنے سینے میں ڈال لیں۔ اسی کی روشنی ہونی ہے قبر میں، جتنا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اور اس کورس میں آپ کو پتہ ہے کہ تجوید بھی ٹھیک کرائی جاتی ہے، صحیح پڑھنا سکھایا جاتا ہے، ترجمہ سکھایا جاتا ہے، تفسیر سکھائی جاتی ہے، عمل کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ جی، اور جو انگلش میں کرنا چاہیں تو انگلش کا کورس ریسنٹلی شروع ہوا ہے بچیوں کا، وہ بھی آ سکتے ہیں، جب بھی آئے ہمارے دروازے کھلے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ تو قرآن کے مطلب اور معنی کو سمجھنا، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، اس سے زبانی یاد کرنا، یہ اللہ نے سب کچھ آسان کر دیا۔ یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو پہلے کا اسٹوڈنٹ ملنے نہیں بڑا مشکل ہے تو اس کی بات کا بالکل یقین نہ کریں، کچھ مشکل نہیں، سب یاد ہو جاتا ہے، سب کو ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے لفظ لفظ یاد کر لیا جاتا ہے، کوئی اور کتاب ہے ایسی؟ یہی اس کی دلیل ہے۔ تو اس کتاب کو یاد کرنا اور اسے یاد رکھنا، کسی چھوٹی سی کتاب کو مشکل ہوتا ہے مگر اس کو مشکل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، محنت تو کرنی پڑتی ہے، محنت کے بغیر کون سی چیز آتی ہے؟ ہاتھ آتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ولادت سے پہلے درخت ہلا کر کھجور کا، پتہ ہے تو کھجور کا درخت اتنی آسانی سے نہیں ہلتا، اور کھجوریں گرانے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ محنت اور مشقت تو ہمارے ساتھ لگا دی گئی ہے۔ کچھ بھی دنیا میں اچیو کرنا، دین یا دنیا کا، محنت کے بغیر نہیں ہوتا۔ لہٰذا سستی چھوڑ دیں، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے بھی جھٹلا دیا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ بے شک ہم نے ان پر مسلسل چلنے والی تند و تیز ایک تند و تیز ہوا ایک نحوست والے دن میں بھیجی۔ کہتے ہیں کہ یہ بدھ کی شام تھی، تیز یخ ٹھنڈی ہوا مسلسل 7 راتیں 8 دن تک چلتی رہی، اور یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی، زور سے زمین پہ پٹکتی، ان کے سر دھڑ سے الگ ہو جاتے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ بعض لوگوں نے اس سے منحوس بدھ کے دن کو ہی منحوس کر دیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدھ کا دن منحوس ہے، آپ کو تو پورا ہفتہ پھر منحوس بتانا پڑے گا، کیونکہ وہ تو پورا ہفتہ چلتی رہی تھی، یعنی وہ ہوا پورا ہفتہ چلی تھی، صرف بدھ کے دن نہیں چلی تھی۔ اور مستمر کا مطلب ہے مسلسل، یعنی یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک سب ہلاک نہیں ہوئے۔ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، بس وہ کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا ہم اس کی پیروی کریں؟ یعنی اس کے پیچھے تو زیادہ لوگ بھی نہیں۔ بے شک تب تو ہم یقیناً گمراہی اور جنون میں ہوں گے۔ کیا یہ نصیحت ہمارے درمیان میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ تو سخت جھوٹا، بہت اترانے والا ہے۔ یہ سب کل ہی جان لیں گے کہ کون سخت جھوٹا، بہت اترانے والا ہے۔ یعنی انہوں نے پیغمبر کی بات کو جھوٹ سمجھا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، بس ان کا انتظار کرو اور خوب صبر کرو، اور انہیں آگاہ کر دو کہ بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے، ہر ایک پانی کی باری پر حاضر ہوگا۔ یعنی اونٹنی اور قوم کے درمیان پانی پینے کی باریاں ہوگی، جب قوم ہوگی تو اونٹنی نہیں آئے گی، جب اونٹنی آئے گی تو قوم نہیں آئے گی، ایک دن قوم کے لیے اور ایک دن اونٹنی کے لیے۔ وَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اس اونٹنی کو پکڑا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ کہا جاتا ہے اس کا نام قدار بن سالف تھا، اور قوم نے اس کو آمادہ کیا کہ تم آگے بڑھو، اسی لیے فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، سب شامل ہو گئے اس میں، کیونکہ سب نے پکارا تھا، سبھی چاہتے تھے کہ اس اونٹنی کا مسئلہ حل، یعنی اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس نے تلوار پکڑی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹی، پیچھے سے پاؤں کے اوپر سے جگہ جو ہوتی پنڈلیاں، خون نکل گیا، اور پھر اسے ذبح بھی کر دیا۔ تو اس نے یہ جسارت کی تھی، طاعتا کا مطلب ہے جسارت کی۔ بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چنگھار بھیجی تو وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے، کچرا۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تھا، بے شک ہم نے ان پر پتھروں والی آندھی بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں سحری کے وقت نجات دی،
جو شکر کرے ہم اسے اپنے پاس سے بطور انعام اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور یقیناً اس نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا تو انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، یعنی عذاب آنے سے پہلے انہیں خبردار کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ایسی بات ہے اور مانا نہیں، لہٰذا وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یقیناً انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، تو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ یعنی جب لوط علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہوا کہ کچھ نوجوان آئے ہیں لوط کے ہاں علیہ السلام، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے، لیکن جب وہ پہنچے تو فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھانے والوں کا انجام کیا ہوا کہ جبریل نے اپنے پر کا صرف ایک حصہ مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے، آنکھوں کی بصارت چلی گئی، اور عام عذاب سے پہلے ان کو خاص عذاب دیا گیا، ان لوگوں کو جو خاص بدنیتی کے ساتھ لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر صبح وہ عذاب آیا جس نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کی ہمدردیاں مجرموں کے ساتھ تھیں۔ دیکھیے بعض اوقات ہم ظلم ختم نہیں کر سکتے، لیکن ظالم کا ساتھ کبھی نہ دیں، عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ ہمیشہ اس معاملے میں محتاط رہیں۔ اور ایک مستقل عذاب نے صبح سویرے انہیں آ لیا تو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی قرآن کو اس صورت میں بار بار ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بہت آسانیاں کی، لہذا شکر ادا کرو اور اس کو سیکھ لو۔ اور بلا شبہ خبردار کرنے والے آل فرعون کے پاس آئے تھے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلا دیں تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بہت زبردست اقتدار والے کی طرح پکڑنا۔ کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا اگلی کتابوں میں تمہارے لیے نجات کا وعدہ کیا گیا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت سخت اور بہت کڑوی ہے۔ اور یہ جماعت جو پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی، اس سے مراد کفار مکہ ہے، اور واقعی بدر میں جب شکست ہوئی تھی انہیں تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگے تھے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن وہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ۔ سقر یہ جہنم کا ایک نام ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم نگاہ جھپکنے کی مانند صرف ایک ہی بار ہوتا ہے، بس۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے تم جیسے کئی گروہوں کو ہلاک کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور انہوں نے جو بھی عمل کیے وہ سب صحیفوں میں درج ہیں، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، اقتدار والے بادشاہ کے قریب معزز مجلس میں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے ان آیتوں میں جو بات بتائی گی، ایک تو یہ کہ مخلوق کے سارے اعمال، اقوال، افعال لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، اچھے ہوں یا برے، اور پھر یہ کہ ان کا حساب ہوگا، اور جن کے اندر تقویٰ ہوگا وہ باغوں اور نہروں میں جائیں گے، انجوائے کریں گے۔ کہاں؟ فی مقعد صدق، معزز مجلس میں، معزز بادشاہ کے پاس، اقتدار والے بادشاہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں گے۔ حضرت آسیہ نے دنیا کے بدلے اللہ کے پاس گھر کی دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ملیک ہے، ملیک ملک سے ہے، اور اس میں یعنی مبالغہ ہے، اور مقتدر اقتدار والا، یعنی بہت زیادہ پاور والا۔ اب دیکھیں لوگ دنیا کے بادشاہوں کی مجلس میں جانے کو بڑا عزت کا سبب سمجھتے ہیں، اور ان کے پڑوس میں رہنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ کوئی پاورفل بادشاہ ہو اتنی ہی اس کے قرب کی زیادہ خواہش ہوتی ہے
کہ اس تک میں کسی طرح رسائی حاصل کر لوں۔ تو یہاں آپ دیکھیے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ رب العزت، جو سارے اقتدار کا مالک ہے اور ہمیشہ کے لیے مالک ہے، تو اس کی عزت و شان و شوکت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے جو بتایا جا رہا ہے متقین کے لیے۔ جنت وغیرہ تو ہوگی، لیکن رب کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ سورۃ الرحمن۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، بہت مہربان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ وہ ویسے بھی مہربان ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی مہربانی کیا ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اس نے اسے بولنا سکھایا۔ تو کیا ہم اپنی زبان سے پھر اس کے قرآن کو نہیں پڑھیں گے؟ اب دیکھیے جانور کیسی بولیاں بولتے ہیں جو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، اور ایک ہی طرح کی ریپیٹیشن ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن انسان کے بولنے میں کیا ورائٹی ہے، کتنی زبانیں ہیں، اور پھر کیا اتار چڑھاؤ ہے، اور کیسی کیسی آوازیں، ہر آواز دوسری سے مختلف ہوتی، یہ بذات خود ایک بہت بڑی نشانی۔ آپ لوگوں کو نہ بھی دیکھیں، صرف آواز سے پہچان جاتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بیلیں اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس نے آسمان کو بلند کیا، اور اس نے میزان قائم کیا تاکہ تم میزان میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، اور ترازو میں کمی نہ کرو۔ اور اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل اور خوشوں والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو دونوں باہم ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں وہ جہاز جو سمندر میں بلند پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی سمندر میں جہازوں کو چلنا اسی کے اذن سے ہے، ورنہ ایک سوئی ڈالے سمندر میں تو ڈوب جاتی ہے، اور جہاز اس کی سطح پہ تیر رہے ہوتے ہیں منو ٹنو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ آج گھر جا کے نا اپنی ہر چیز کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہ سب فنا ہونے والی ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ تو میں صرف انہی کی چاکری نہ کرتی رہوں، کچھ اور بھی کروں زندگی میں، صرف انہی چیزوں سے دل نہ لگاؤں جو چلی جائیں گی میرے ہاتھ سے۔ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور صرف آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ یعنی بقا اور دوام صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ ذل اکرام ہے، ذل جلال ہے، یعنی عزت دینے والا بھی وہی ہے۔ جیسے آتا ہے نا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کے بندے اس کی توحید اور تسبیح عبادت کے ساتھ اس کا اکرام کریں۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی ہر لمحہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں، کوئی زبان قال سے بول کے، کوئی زبان حال سے، کوئی دونوں سے۔ اور جو مانگ مانگ کے گزارا کر رہا ہے وہ باقی کہاں رہے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ نئی شان میں ہے، کسی کو پیدا کر رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو اٹھا رہے ہیں، کسی کو گرا رہے ہیں، کسی کو بیمار کر رہے ہیں، کسی کو شفا بخش رہے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی کئی لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں گے، ان کی روحیں نکل رہی ہوں گی، اور اس وقت بھی کئی فرشتے روحیں ڈال رہے ہوں گے۔ سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کسی کے گناہ بخش رہا ہے اور کسی پر ناراض ہو رہا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی سے بغض رکھتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کے دو بھاری گروہ ہو، ان قریب ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اب جن و انس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ شرعی احکام انہی پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ الفاظ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے وعید ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے کو کسی کام سے روکنے والی کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کو دوسرے کسی کام سے روکنے والی کوئی مشغولیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی فارغ نہیں، جب فارغ ہوں گے تو تمہارا حساب لے لیں گے۔ جیسے ہم عام طور پہ جیسے بچوں کو ناراض کہتے ہیں نا، ٹھہر جاؤ تھوڑا سا، میں ابھی تمہارا خبر لیتی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ کیونکہ میں ابھی ذرا مصروف ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جس میں وہ لوگوں کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروو کریں کہ وہ کیسے ہیں، ورنہ حساب تو جلد ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جانے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، بغیر قوت اور غلبے کے تم نہیں نکل سکتے۔ یعنی موت سے بچ کر جن و انس کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، مضبوط قلعوں میں ہونے کے باوجود بھی موت آ جاتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ یعنی جو اللہ کی قدرت سے باہر نکلنے کا ارادہ کرے اس پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی مانند لال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ مجرموں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم ہے۔ یہ سوال تو ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں ڈانٹنے کے لیے کیا جائے گا، ورنہ گناہوں کا تو اللہ کو خود ہی پتہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہروں کی علامت سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، امیجن کریں پیشانی کے بال اور پاؤں دونوں سے مجرم پکڑے جا رہے ہیں تو کیسے گھسیٹا جائے گا؟ سر پاؤں سے، نہیں سارے کے سارے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے، وہ اس کے اور سخت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ یعنی جہنم سے پانی کی طرف جائیں گے کہ پانی پئیں اور وہ کھول رہا ہوگا، پانی پی کے واپس پھر سخت آگ میں لے آیا جائے گا ان کو۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دو باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان دونوں میں ہے چاندی کا ہے، دو باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ سونے کا ہے، اور جنت عدن میں جنتیوں کے درمیان اور اپنے رب کو دیکھنے کے درمیان کبریائی کی چادر کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جو اس کے چہرے پر ہے۔ یعنی جنت میں دیکھ بھی سکیں گے، لیکن یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی باغ بھی جوڑے کی شکل میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، دونوں باغ بہت سی شاخوں والے ہیں، یعنی وہاں پودے ہیں، درخت ہیں، پھلوں کی کثرت ہے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں، عینان تجریان۔ چشمے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن سے پانی نکلتا ہے اور آگے آگے جانے لگتا ہے تو وہ ندی نالے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ایک وہ جن سے پانی نکلتا ہے مگر ان سے اتنا ہی نکالا جاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، جیسے چشمہ زمزم کا چشمہ پھوٹ کر نکلا اور حضرت حاجرہ نے اس کے گرد میں ڈیر بنا دی تو وہیں رک گیا، ورنہ آپ نے فرمایا نا کہ وہ بہتا ہوا نظر آتا تمہیں۔ اس میں بھی خیر تھی نا، پتہ نہیں کتنی پولوشن پھیلا دیتے گنگا جمنا کی طرح نہا نہا کے۔ آپ میں سے اگر کوئی ارلی 80s میں گیا ہو حج عمرے کے لیے تو زمزم کا نیچے والا حصہ جہاں زمزم کا کنواں ہے، کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، لوگ وہاں نہا رہی، عورتیں نہا رہی ہوتی تھیں، واش روم کی طرح یوز کر رہی ہوتی تھیں، اور
ایسے ایسے سین ہوتے دل خراب ہو جاتا تھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہیں، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے ہیں. تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نگاہیں جھکانے والی عورتیں ہوں گی، ان سے پہلے کسی انسان اور جن نے انہیں چھوا تک نہیں. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی ان کی رنگت اتنی خوبصورت ہوگی کہ جنت کی عورتوں کا حسن بتایا جا رہا ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی صرف اس کے چہرے سے اتنی روشنی پھوٹے گی. تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ یا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دونوں باغ سیاہی مائل گہرے سبز ہیں، یعنی ان کا سبزہ بہت ڈارک گرین ہے. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں پھل اور کھجور اور انار کے درخت ہیں. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں جو خیموں میں ٹھہرائی گئی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبز، نادر اور خوبصورت قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یہ جو کلمہ ہے نا ذی الجلال والاکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، پھر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اے اللہ تو ہی سلامتی ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے اے جلال اور اکرام والے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ذی الجلال والاکرام سے چمٹ جاؤ، اسے لازم پکڑ لو، یعنی اللہ کا بہت بابرکت نام ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی بھولو نہیں، روز پڑھو. سورۃ الواقعہ. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی اس کا واقع ہونا یقینی امر ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا. پست کرنے والی بلند کرنے والی ہے، یعنی قیامت بڑے بڑے متکبرین کو جہنم میں پھینک دے گی اور اعلیٰ ایمان والوں کو اور اہل ایمان کو جنت کے اعلیٰ مراتب تک پہنچا دے گی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین بہت زور سے ہلا ماری جائے گی اور پہاڑ خوب توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو وہ پراگندہ گرد و غبار ہو جائیں گے، یعنی ریت کے ذرات کی طرح، اور تم سب 3 قسموں میں ہو جاؤ گے، 3 گروپس بن جائیں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا. یعنی اصحاب المیمنہ بڑی عظمت و شان والے ہوں گے، اور اصحاب المشأمہ بڑی بری حالت میں ہوں گے. والسابقون السابقون، اور آگے جانے والے تو آگے جانے والے ہی ہیں.
یعنی جو عمل میں سبقت لے گئے اور نتیجتاً درجوں میں سبقت لے گئے. یہ کس چیز میں آگے نکلے؟ ایمان اور عمل صالح میں ایک دوسرے سے پہل کرنے والے. اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں. فی جنات النعیم، راحتوں والے باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ ہوگا. وقلیل من الاخرین، اور پچھلوں میں سے بہت تھوڑے ہوں گے. علی سرر موضونہ، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر. متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ان پر آ جا رہے ہوں گے. بأکواب و اباریق و کأس من معین، بہتی شراب کے ساغر اور پیالوں اور سراہیوں کے ساتھ. وہ اس سے نہ سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی وہ بہکیں گے. اور پھلوں میں سے جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں چھپے ہوئے موتیوں کی طرح. یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ کیا کرتے تھے. وہ اس میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر سلام ہی سلام کہا جائے گا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے بغیر کانٹوں کی بیریوں میں، اور تہ بتائے کیلوں میں، اور لمبے سایوں میں، اور بہتے پانی میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور بکثرت پھلوں میں. تو گویا سابقون کا مقام اور درجہ اور انعام بہت اونچا ہوگا. اس کے بعد باری آئے گی اصحاب الیمین کی، جائیں گے جنت میں لیکن ان سے کمتر درجے میں ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والے نہ روکے جانے والے. یعنی جنت کے پھلوں کا کوئی موسم نہ ہوگا، وہ سیزنل نہیں ہوں گے، ہمیشہ اویلیبل ہوں گے، اور ان کو لانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. وفرش مرفوعہ، اور اونچے بچھونوں میں. بے شک ہم نے ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا، پھر ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کی بوڑھی عورتوں کو جنت میں نئے سرے سے پیدا کرے گا. عرباً اترابا لاصحاب الیمین، خامدوں کی پیاریاں اور ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے. یعنی کہ ان کے درمیان آپس کی بہت محبت ہوگی، آپس کی موافقت ہوگی، دنیا کی لڑائیاں ختم. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، پہلوں میں سے ایک بڑا گروہ اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ. یعنی اصحاب الیمین کی جماعت بہت بڑی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں. فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے. آدھے جنتی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی نہیں جائے گا. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ زہریلی گرم ہوا اور کھولتے پانی میں، اور نہایت سیاہ دھوئیں کے سائے میں، نہ ٹھنڈا اور نہ عزت دینے والا. یعنی اصحاب الشمال کے لیے کوئی راحت اور آسائش نہ ہوگی، کہیں سایہ نہ ہوگا، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا. کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ اس سے پہلے بہت عیش و عشرت میں تھے، دنیا میں بڑے مزے کر رہے تھے. کیونکہ دنیا کی خوشحالی عام طور پر لوگوں کو آخرت کی زندگی سے غافل کر دیتی ہے، پھر لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں. یعنی بائیں ہاتھ والے دنیا کی زندگی جو بھی گزار کے آئے جیسی بھی وہ خوشحال تھی، جہنم کے مقابلے تو بڑی خوشحال. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، دوسری وجہ وہ بہت بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، شرک اور کبیرہ گناہ. یعنی عذاب کی وجہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا تھا. اور وہ کہا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ایک طرف شرک کرتے تھے، دوسری طرف آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی؟ کہہ دیجئے یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، سب کے سب وہ ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر ضرور جمع کیے جانے والے ہیں. پھر بے شک تم اے جھٹلانے والے گمراہ ہو، یقیناً زقوم کے درخت سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹوں کو بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس سے اونٹوں کے پینے جیسا پینے والے ہو. اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی ہے ہیام، جس میں وہ اتنا پانی پیتے ہیں کہ پی پی کے مر جاتے ہیں، لیکن ان کی پیاس ہی نہیں جاتی، پیاس نہیں بجھتی. تو جہنم میں بھی جتنا چاہے پانی پئیں، پیاس نہیں جائے گی، اور پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا. اللہ بچائے.
ھذا نزلہم یوم الدین، بدلے کے دن ان کی یہی مہمانی ہوگی، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جس نے پیدا کیا، عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ افرأیتم ما تمنون، پھر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں مختلف چیزوں کو جن کا انسان مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ کیا پھر غور کیا تم نے جو منی تم ٹپکاتے ہو؟ کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی ایک سپرم سے بچہ کیسے بنتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ ہم تم جیسوں کو اوروں سے بدل ڈالیں، اور ہم تمہیں نئے سرے سے ایسی حالت میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے عاجز نہیں کہ وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اور یقیناً تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ یعنی اپنے پیدا ہونے پہ غور کرو، تم دیکھو اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، تو کیوں نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے؟ پہلی بار سے تو زیادہ آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا بھلا غور کیا تم نے جو کچھ تم بوتے ہو؟ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے چورا چورا کر دیں، پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ یعنی کھیتی کو اگانے والا بھی اللہ ہے۔ کھیتی کی مثال ایسے ہی ہے نا، جیسے کوئی انسان زمین میں دفن کر دیا جائے تو وہاں زمین میں بیج دفن کیا جاتا ہے اور اس سے پودا نکل آتا ہے، اور مردوں کو دفن کیا جاتا ہے تو اس سے پھر دوبارہ انسان نکل آئیں گے۔ جو رب بیج سے پودا نکال سکتا ہے وہ تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ کیوں نہیں جوڑ سکتا؟ اور اللہ چاہے تو کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ یہ بیج ضائع ہو گیا، خرچے کی چٹی پڑ گئی، محنت ضائع ہوئی، پیسے ضائع ہوئے، اب کھانے کو بھی کچھ نہیں ملا، ہم تمہارے گئے، اور پھر بھی تمہارے نصیب میں یہ نہیں ہوتا کہ تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے توبہ کرو۔ انا لمغرمون، بے شک ہم تو تاوان ڈالے گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا پھر غور کیا تم نے وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے بادل سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیا پھر غور کیا تم نے وہ آگ جو تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ وہی دو درخت جو عربوں میں ہوتے تھے جن کی ہری ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرایا جاتا تھا تو آگ نکل آتی تھی۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی اسے مسافروں کے لیے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز بنایا ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو نہایت عظمت والا ہے، العظیم ہے، عظیم رب کی تسبیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سجدے میں شامل کر لیا، سبحان ربی العظیم، سوری رکوع میں شامل کر لیا، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں پر، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، یعنی جہاں وہ غروب ہوتے ہیں یا شہاب ثاقب کی صورت میں شیاطین پر برستے ہیں۔ اور اگر تم جانتے ہو تو بے شک یہ قسم یقیناً بہت بڑی ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن یقیناً بڑی عزت والا ہے، یہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ قرآن کریم کہا گیا ہے، کریم سب سے اعلیٰ اور عمدہ چیز کو کہتے ہیں، کریم نام بھی ہوتا ہے لیکن ان کو شاید مطلب نہ پتا ہو، تو سب سے اعلیٰ اور عمدہ چیز کریم کہلاتی ہے، آئس کریم نہیں۔ اور کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی قرآن پاک جس کتاب مکنون میں لوح محفوظ میں ہے، اس سے فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ آیت فرشتوں سے متعلق ہے۔ اس سے اہل علم جو یہ مسئلہ نکالتے ہیں نا کہ جنبی یا حائضہ بے وضو شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ کپڑے سے پکڑ کے بھی آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، پڑھے ہی نہ، دیکھے ہی نہ۔ تو انسان جتنی بھی طہارت حاصل کر لے، فرشتوں جیسا پاک تو نہیں ہو سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر تم اس کلام سے بے پرواہی کرنے والے ہو؟ یہ قرآن جو اتنا معزز ہے، جو اتنی محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے، جو اتنا عمدہ ہے،
تم اس کی طرف توجہ نہیں کر، اس کے لیے وقت نہیں تمہارے پاس، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو نہیں سیکھتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ یہی رکھتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تو کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فرشتے جان نکال کے لے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب ختم ہو گیا انسان۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں اس روح کو لوٹاتے، تو کیوں نہیں اس روح کو لوٹاتے اگر تم سچے ہو؟ یعنی اگر تمہارا کچھ بس چلتا ہے تو مرنے نہ دو، اگر مر گیا کوئی روح چلی گئی تو واپس لاؤ۔ کتنا بے بس ہے انسان، یہاں انسان کی بے بسی نظر آتی ہے نا، اس کا سارا غرور اور تکبر ختم ہو کے رہ جاتا ہے کہ وہ اس پہ قادر نہیں ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، پھر اگر وہ مرنے والا مقرب بندوں میں سے ہے، مقربین میں سے ہے، سابقون والے مقربین ہے نا، پیچھے پڑھا ہم نے اولئک المقربون، تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور راحتوں والی جنت ہے۔ یعنی مقربین کے لیے مرتے وقت راحت اور خوشی ہوتی ہے۔ ریحان خوشبودار پودے اور پھول کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو نیک روح کی جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں نا نیک انسان کی، تو وہ اپنے ساتھ جو کفن لاتے ہیں وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ مرنے والے کو وہ پہنچ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، جب آدمی صالح ہو تو وہ کہتے ہیں نکل اے پاک جان جو پاک جسم میں تھی، نکل تو تعریف والی ہے اور عظیم راحت کی اور خوشبودار پھولوں کی اور غصے نہ ہونے والے رب کی خوشخبری پہ خوش ہو جاؤ۔ تین باتیں، تو تعریف والی ہے، عظیم راحت، خوشبودار پھولوں، اور رب غضبناک نہیں، اس کی طرف چل، اس خوشخبری پہ خوش ہو جاؤ۔ وہ اسے یہی کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ نکل آتی ہے، خوش ہو کے نکلتی ہے پھر۔ اور کافر کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے، نکلنی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اسے آسمان کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے نیک روح کو، اور اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں ہے، تو کہا جاتا ہے اس پاک جان کو مرحبا جو پاک جسم میں تھی۔ پاکیزگی بڑی ضروری ہے، طہارت بہت ضروری ہے۔ پاک جسم میں تھی، اندر آ جا، دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ روح اندر چلی جاتی ہے۔ تو تعریف والی ہے اور عظیم راحت کی اور خوشبودار پھولوں کی اور غصے نہ ہونے والے رب کی خوشخبری پہ خوش ہو جاؤ۔ وہ بھی خوشخبریاں دیتے ہیں، پھر اسے یہی الفاظ کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جس میں اللہ عز و جل ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا تم پر سلام کہ تم دائیں جانب والوں میں سے ہو۔ لیکن اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی اور جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو برے آدمی کو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نکل ہے خبیث جان جو خبیث جسم میں تھی، اور بشارت سن کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کی، اور دوسری کئی اس کے ہم شکل کئی قسموں کی۔ مسلسل اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نکل آتی ہے۔ پھر اوپر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پوچھا جاتا ہے کون؟ بتایا جاتا ہے فلاں۔ کہا جاتا ہے اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی مرحبا نہیں، مذمت کی ہوئی حالت میں واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اسے آسمان سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ قبر کی طرف لوٹ آتی ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، بس یہ یقینی حق ہے، بس آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، بس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ سورۃ الحدید۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ سورۃ الحدید۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اپنی زبان مقال سے بھی اور زبان حال سے بھی، لیکن ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے،
لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، وہی اول ہے اور آخر بھی، اور وہی ظاہر ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو وسوسوں کی بیماری ہو، شیطان برے برے خیال دل میں ڈالے، تو یہ آیت پڑھا کرے۔ اور یہ چاروں صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی میں بھی نہیں پائی جاتی۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی عرش پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات کی خبر رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس میں سے خرچ کرو جس مال میں اس نے تمہیں جانشین بنایا، جو پہلوں کے پاس تھا اب تمہارے پاس ہے، پھر آگے چلا جائے گا، اپنے ہاتھ سے دے جاؤ۔ بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر ایمان والوں کو یعنی خرچ کرنے کا، ایمان لانے اور خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح یہاں انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ کہ تم ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ رسول خود تمہارے درمیان موجود ہے اور تمہیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور اس پہ یقین رکھتے ہوئے اس کے راستے میں دو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اطاعت کا پختہ عہد کرنے کے بعد پھر اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جو نیکی کا ارادہ انسان کر لے پھر اس کو پورا کرے۔ صحابہ کرام جو تھے ہر طرح کے حالات میں، اچھے برے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا عہد کرتے تھے۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ اور بے شک اللہ تم پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی دین کی خدمت کے لیے نہیں کرتے، دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ اللہ چاہے تو سب کو خود سے مسلمان کر دے، لیکن وہ تو تم سے دیکھ رہا ہے نا کہ تمہاری کیا ایفرٹس ہیں، کون اپنی جان لگاتا ہے، کون اپنا مال لگاتا ہے، اور کون اپنی جان اور مال دونوں لگاتا ہے۔ تم میں سے جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے زیادہ بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی صحابہ کے 3 درجے تھے۔ پہلے درجے میں وہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لا کر خرچ کرتے رہے، قتال کرتے رہے، جس میں سابقین الاولین مہاجرین اور انصار شامل ہیں۔ دوسرے درجے میں صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے اس درمیانے عرصے میں ہجرت اور نصرت کا شرف حاصل کرنے والے، اور تیسرے درجے میں وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جو ہجرت اور نصرت کا شرف حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ اب ہجرت باقی نہیں رہی تھی اور دین غالب آ چکا تھا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور قتال کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے، لیکن اللہ نے تمام صحابہ سے اچھی جزا کا وعدہ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی ایمان کی وجہ سے سب کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا، لیکن اعلیٰ درجات کس کے لیے ہیں؟ وہ سابقون کے لیے ہیں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ نا ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں اور لوگ اس پہ پھر چلتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف فالوورز ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اچھا کوئی اور کر رہا ہے، اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کی نقل میں وہ بھی کر لیں گے، اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، کوئی بھی نہیں کر رہا، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اپرچونٹی ہو، جو نیکی کا موقع ہو، اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی قرض کی بات آئی ہے تو اللہ نے اس کو قرض حسنہ کے ساتھ مقید کیا۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ کہ وہ انسان کے پاک اور حلال مال میں سے ہو۔ اب سیونگ اکاؤنٹ میں سود کی رقم نکال کے صدقہ کرنا
قرض حسنہ نہیں ہے، چاہے آپ اس سے مصحف ہی خرید کے کسی کو دیں، کوئی ثواب نہیں۔ نمبر 2، انسان اس کو خوش دلی سے نکالے، یہ دوسری شرط ہے، خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا سامنے ہو۔ اور تیسری چیز کہ کسی کو دے کر احسان نہ جتائے، کوئی دکھ نہ دے، ایذا نہ پہنچائے۔ پہلی چیز مال سے تعلق رکھتی ہے کہ مال صاف ہو، پاک ہو، حلال ہو۔ دوسری چیز اللہ اور خرچ کرنے والے کے درمیان تعلق رکھتی ہے، اور تیسری چیز خرچ کرنے والے اور لینے والے کے درمیان تعلق رکھتی ہے۔ مال بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، اور دے کر اخلاق بھی اچھا ہو۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن سورج چاند ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی، قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، لہذا سب لوگ کہاں ہوں گے؟ سخت اندھیرے میں ہوں گے۔ جہنم کے اوپر پل صراط ہوگا، صراط رکھا جائے گا جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس دن ہر ایک کی اپنی روشنی ہوگی جو ایمان اور عمل صالح کی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ کافر منافق دنیا اور آخرت دونوں میں اندھیرے میں، دنیا میں بھی اندھیروں میں ہیں، قرآن آتا ہے، ایمان آتا ہے تو وہ روشنی کی طرف جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی اندھیرا کیونکہ عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن مومن دنیا میں بھی قرآن کی روشنی میں اندھیروں سے نکل آتے ہیں، غم کے اندھیروں سے، دکھوں کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے، کنفیوژن کے اندھیروں سے نکل کر روز روشن کی طرح واضح کتاب کو پڑھ کر روشن ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا اور اس پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا یہ سارے اعمال روشنی بنتے چلے جاتے ہیں آخرت کے لیے، قبر کے لیے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں کی روشنی ان کے اعمال اور عمل کے مطابق ان کے دائیں جانب اور آگے آگے دوڑ رہی ہوگی، اور انہیں خوشخبری دی جائے گی، بشراکم الیوم، تمہارے لیے خوشخبری ہے آج، کس چیز کی؟ جنات، باغوں کی، ایک باغ نہیں کئی باغوں کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یاد رکھیں ہر ایک کو اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے سر اٹھاؤ، تو لوگ اپنے سروں کو اٹھائیں گے، پھر اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا۔ بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، جیسے آپ کی گاڑی کی لائٹس ہوتی ہیں نا سامنے والی، تو آپ کے آگے آگے دوڑ رہی ہوتی ہیں نا۔ اور کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا، اور کسی کو اس سے بھی چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا، پاؤں کے، اور کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، پر جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے چلے گا، جب نور بجھا دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ دن نیکی کر لیتے پھر رک جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، پھر کچھ خیال آ جاتا ہے، پھر کچھ کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، ثابت قدمی اختیار نہیں کرتے۔ تو اسی طرح پل صراط پر بھی ہوگا، جب اچھے کام کیے ہوں گے تو روشنی ہو جائے گی، اور جب چھوڑ دیے تو روشنی بجھ جائے گی۔ تو ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کہ روشنی برقرار رہے، لہٰذا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہہ دیا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ روشنی تلاش کرو، تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی جہاں ایمان والے ہوں گے، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا جہاں دوسرے لوگ ہوں گے۔ ینادونہم، وہ انہیں پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں ہم ایک گھر میں رہتے تھے، دنیا میں ہم ایک جگہ کام کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا اور انتظار میں رہے اور شک کرتے رہے، اور تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ویسے منافق ہیں، عمل کچھ نہیں، اور دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہی منافق انہیں پکار پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ زکوٰۃ اور حج ادا نہیں کرتے تھے؟ اور ہر کام میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے، اب تم ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے جنت میں؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ ہے منافق نفاق کے فتنے میں رہے،
اور پھر مسلمانوں پر آفت کے انتظار میں رہتے اور اللہ اور رسول کے بارے میں شک اور تذبذب کرتے۔ انہیں لذتوں، نافرمانیوں اور خواہشات نے فتنے میں ڈالا ہوا تھا، یہاں تک کہ موت کا فیصلہ آ گیا، توبہ کی مہلت بھی نہ ملی کہ پلٹ آتے۔ تو شیطان نے انہیں دھوکے میں رکھا۔ یاد رکھیے، دین میں شکوک و شبہات سے بچیں، جس چیز کے بارے میں شک ہے اس کے بارے میں علم حاصل کریں اور یقینی طور پر اس کتاب کو لے کر اس پر عمل کریں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری ساتھی ہے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت طویل ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے، خواہشات والی زندگی انسان کا دل سخت کر دیتی ہے۔ اس سے دنیا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان بہت دن ایک ہی روٹین میں چل رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے سب ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، کچھ مجھے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، صحیح معنوں میں سوچ نہیں پاتے، صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، ایمان والے ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں؟ خشاع کا مطلب، خشوع کا مطلب جھکنا ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا میرا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے کہ جو میں اس کا حکم سنتی ہوں آمنا و صدقنا کہتی ہوں، یا میں اس پہ ریزسٹ کرتی ہوں؟ اعلموا، جان لو، اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ بے شک اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کے لیے اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور انہی کے لیے عزت والا اجر ہے۔ مصدقین یعنی مبالغے کے لیے بہت زیادہ صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، کیونکہ حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پہ دلالت کرتی ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی لوگ اپنے رب کے ہاں نہایت سچے اور گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، محض کھیل، تماشا، زینت، تمہارا باہم فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اس بارش کی طرح جس کی نباتات نے کسانوں کو خشک کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ زرد ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی ہے۔ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، لیکن کس کے لیے دھوکا ہے؟ جو اس کو کمانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے، اور جو آخرت کو طلب کرنے میں لگ جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کا سامان ایسا ہی ہے جو اس کو ایسی دنیا میں پہنچا دینے والا جو اس سے بھی بہتر ہے، آخرت۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کبھی سوچا اس میں؟ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ دنیا میں تو جب کوئی جاتا ہے اس کا سارا گھر، سامان، ساز و سامان، ہر چیز سمیٹ دیا جاتا ہے، گھر کچھ سے کچھ لگنے لگتے ہیں، لیکن یہی متاع الغرور ہے۔ لیکن آخرت کا گھر، اس میں کوئی چیز کسی کے نقصان نہ ہوگی۔ تو یہ ایمان انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، جو آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی طلب میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ دنیا ایسا سامان ہے جو اس کو ایسی دنیا میں پہنچا دینے والا جو اس سے بھی بہتر ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ کیسے کریں گے؟ سوچنا چاہیے کہ میں نے کون سا کام کس سے بہتر کرنا ہے، جس کو آپ سب سے زیادہ آئیڈیالائز کرتے ہیں نا،
اس کو رکھ کے کہیں میں نے اس سے بھی زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا پہلے ہی نہ کر دی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ اتنی بڑی جنت ہے، یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ جو مصیبت بھی تمہیں زمین میں اور تمہیں تمہارے نفسوں میں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی انسان کی ذات پر یا اس کے متعلقین پر جو بھی مصیبت آتی، بیماری، زخم، بھوک، پیاس، گرفتاری، خوف، غم، پیاروں کی موت، اپنی موت، یہ ساری چیزیں اس میں شامل۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تاکہ جو تم سے کھو جائے، کبھی کوئی چیز، پھر غم کیا، دکھ منایا، یس ہوتا ہے، فرمایا یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ہونا یہ نقصان، تاکہ جو تم سے کھو جائے تم اس پہ افسوس نہ کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بڑا افسوس ہوا، جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تعزیت کا مصنون طریقہ سیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد کسی وقت ورکشاپ ہوگی جس میں یہ سب چیزیں دوبارہ ریمائنڈ کرائی جائیں گی، کیونکہ موت سب کے ساتھ ہے نا۔ تاکہ جو تم سے کھو جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور نہ تم اس پر اتراؤ جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کسی خود پسند بہت فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب کوئی چیز چلی جائے تو غمگین نہ ہو، جب کچھ ملے تو اتراؤ نہیں۔ یعنی انسان تو کیا مطلب ہے پھر انسان کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش ہی نہ کرے، ان کی حفاظت ہی نہ کرے، کوشش کرے، یعنی قسمت کو بھی سامنے رکھے لیکن کوشش اور عمل بھی کرے۔ اصل میں جس خوشی سے منع کیا گیا نا اترانے سے، وہ خوشی ہے جو انسان کو تکبر اور سرکشی کی طرف لے جاتی ہے، اور جس غم سے منع کیا گیا وہ ایسا غم ہے جو انسان کو صبر و تسلیم اور رضا سے باہر نکال دے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو کوئی منہ پھیرتا ہے تو بے شک اللہ تو بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن جب جہاد کا موقع آتا تو جنگ میں شرکت سے گریز کرتے، خرچ کرنے میں بخل کرتے، بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی خرچ کرنے سے منع کر دیتے، اور خاص طور پر فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے روکتے۔ سورۃ منافقون میں آتا ہے یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ اور رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، چلے جائیں یہاں سے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے کئی فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبانہ مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ اصل میں ہر نعمت کا جو سرچشمہ ہے وہ آسمانی ہے، اوپر سے ہی آتی ہے، وہی سے اللہ کے احکامات آتے ہیں۔ پانی بھی وہیں سے آتا ہے، اس سے تو زمین پیداوار رکتی ہے، انسان سروائیو کرتے ہیں۔ تو لوہے کے، اور پھر یہاں یہ بھی بتایا گیا نا کہ لوہے کا ذکر آیا پیچھے، تو لوہے کے استعمال کے طریقوں کا القاء بھی اللہ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ کرو، جیسے جی ہاں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور بلا شبہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر کچھ ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہم نے رحمت اور شفقت ڈال دی،
اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی یہاں تھوڑا سا حذف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے ان میں سے ان کے لیے اجر ہے، اور اللہ کی رضا ہے بہت زیادہ۔ یہاں پر رہبانیت کی بات ہوئی، تو ہمارے دین میں رہبانیت نہیں، اور کرسچن میں بھی رہبانیت کی بدعت بعد میں شروع ہوئی تھی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی اور پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلتے رہو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے۔ اب جب وہ اختیار ہی نہیں رکھتے تو معلوم نہیں لوگوں نے ان کے یہ نام کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جسے بے شک، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو یہ جو فضل عطا کیا گیا ہے آپ کو، اور اس نے اس فضل کے پہنچنے تک تمہاری ساری رکاوٹیں دور کر دی، تو تم اللہ سے فضل مانگتے ہی رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔